صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک اپنے عمل کو قرآن کی آیت کے مشابہ نہیں بناتے تھے اگلی آیت یاد نہیں کرتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے کئی سال سورہ بقرہ حفظ کرنے کے اندر لگے. میں اور آپ تو 1 2 سال 2.5 سال 3 سال کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کئی سال سورہ بقرہ حفظ کرنے کے اندر لگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر آیت کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اور ہر آیت کو اپنے عمل کے اندر لے کر آتے تھے، اور پھر اپنے ہر عمل کو قرآن کے اوپر پیش کیا کرتے تھے، اس آیت کے اوپر پیش کیا کرتے تھے. کیا میرا عمل اس آیت کے مشابہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اگر مشابہ ہو جاتا تھا اس آیت کے تو آگے آیت یاد کی جاتی تھی، ورنہ نہیں کی جاتی. ہم تو یہ بات نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے عمل کو دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر پیش کر رہے ہوتے ہیں. اس دور کے اندر ایک ایمان والا اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کے اوپر اپنے عمل کو پیش کر رہا ہوتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ یار میں نمازی ہوں، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، میں اس سے بہتر ہوں. میں روزے دار ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، وہ روزے نہیں رکھتا. صحت مند ہے، اور مثالیں دیتے ہیں ہم لوگ محفلوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ارے اتنا صحت مند آدمی دیکھو روزے نہیں رکھ رہا. اس کا مطلب، یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوں، اس لیے تو بول رہا ہوں. مجھے افسوس تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے. افسوس کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی جان لگا دوں، اس کو روزے رکھنے کے اوپر تیار کر لوں، وہ روزے دار بن جائے، اس کو افسوس کہتے ہیں. لیکن دور بیٹھ کر اس کا نام لے کر مجلس کے اندر ذکر کرنا، اس کا تمسخر اڑانا ہے اور یہ بتانا ہے دیکھو کیسا ظالم آدمی ہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہا اور میں اور آپ اس سے کتنے بہتر ہیں. نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تہجد نہیں پڑھتا، ذکر و تلاوت نہیں کرتا. یہ ساری باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ کر. تو اس کا ٹوٹل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے عمل کو اس کے عمل پر پیش کیا، اور جب پیش کیا تو اس سے بہتر اپنے آپ کو پایا، اس لیے خود پسندی کا شکار ہو گئے. خود پسندی کا شکار. حالانکہ ایمان والے کو اپنے عمل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر پیش کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن شریف کی چلتی پھرتی تفسیریں ہیں. سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلتی پھرتی تفسیریں ہیں قرآن شریف کی. اگر آپ اپنے ہر عمل کو صحابہ کرام کے عمل کے اوپر پیش کرتے تو ان سے کمتر سمجھتے، ان سے کمتر جانتے، کیونکہ کیفیت کے اندر وہ اعلیٰ، عمل کرنے کے اندر وہ اعلیٰ، اخلاص کے اندر وہ اعلیٰ، نیت کے اندر وہ اعلیٰ. تو آپ اپنے آپ کے اندر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے کہ یا اللہ میرا عمل تو ان کی مشابہ ہو ہی نہیں رہا، بنا دے. اپنے آپ کے اندر خود پسندی کا شکار کبھی نہیں ہوتے. یہاں خود پسندی کا شکار ہم تب ہوتے ہیں جب ہم اپنے عمل کو آج کے دور کے انسان کے اوپر پیش کر رہے ہیں. سمجھ رہے بات؟ اور پھر ایک اور بیماری کہ اپنے ایمان کو کفر کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. اپنے ایمان کو کفر کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی اقرار کر لیا میں نے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول. اس چیز کو ہم کہاں پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ کفر کے مقابلے. بھائی مقابلہ کس کا ہوتا ہے؟ دو پہلوانوں کا ہوتا ہے نا. ایک طاقتور ہوتا ہے، ایک کمزور ہوتا ہے. کفر تو پہلوان تھا ہی نہیں، آپ نے اس کے مقابلے پر ایمان کو لا کر کیسے کھڑا کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس
ایمان کو کفر کے مقابلے میں پیش کیا تو اس کو بھی کوئی طاقت سمجھا اس لیے پیش کیا اس کے مقابلے. اور یہ کتنی سخت ترین بات ہے. ایمان تو اطاعت کے مقابلے میں تھا نا, کفر کے مقابلے میں تھوڑی تھا. ایمان تھا اطاعت کے مقابلے میں, اطاعت کے مقابلے میں, کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر کتنا لے کر آ رہے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا صرف. ارے سمجھنا بھی تھا نا, ہم سمجھے تو تھے نہیں, تو ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ابھی میں بولوں کہ بھائی تیری دکان سے نہیں ہوتا, تیرے فیکٹری سے نہیں ہوتا, تیری ساری چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو 10 قسم کے سوال میرے اور آپ کے ذہن کے اندر اچھلنا شروع ہو جائیں گے. سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. تو آپ اور میں یہی کہیں گے معاشرے کے اندر اللہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ دکان سے بھی کچھ ہو رہا ہے. اللہ ہی کرتے ہیں لیکن دوائی سے بھی کچھ ہو رہا ہے بھائی. یہ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار یہ نہیں ہے. اللہ کو واحد ماننا اور اللہ کو واحد سمجھنا یہ نہیں ہے. اس کو واحد سمجھنے کا مطلب یہ ہے ساری چیزوں کا اللہ کے مقابلے میں انکار کر دینا کہ کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے. بس یہ ہے انکار, اور یہ ہے کلمے کا اقرار. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے؟ کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا بندہ اور رسول مان لیا اور اپنا رسول بنا لیا. بس یہی اقرار ہے. نہیں, یہ اقرار نہیں ہے. صرف یہ اقرار نہیں ہے. یہ سمجھیے گا بات. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مقابلے میں آپ اغیار کے طریقوں کا انکار نہیں کریں گے, اس وقت تک رسالت کا اقرار نہیں کر رہے آپ. یہ ہے محمد رسول. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مقابلے میں آپ اغیار کا انکار کر رہے ہیں, ان کے طریقوں کا انکار کر رہے ہیں, تو سمجھ لیں آپ نے رسالت کا اقرار کر لیا. اور اگر اغیار کے طریقوں کو اپنے اندر شامل کر لیا تو آپ نے رسالت کا انکار کر دیا. یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. شیطان, فرشتے اور انسان, انہی کا امتحان لیا تھا نا اللہ تعالیٰ کی ذات میں. یہ 3 لوگ تھے جن کا امتحان لیا تھا. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جب حکم پورا کرنے والا, اطاعت کے اوپر چلنے والا کسی سطح پر پہنچ جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا کہ بھئی تو کسی سطح پر پہنچ گیا ہے, کہیں تو اس سطح پر پہنچنے کے اندر اپنے تکبر میں تو ملوث نہیں ہو گیا, کبر کے اندر تو نہیں آ گیا. پھر اس کا امتحان لیا جاتا. اور امتحان پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو کہا کہ بھئی تم نے سجدہ کرنا ہے آدم علیہ السلام کو, تو فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ فوراً کر لیا. فا کا مطلب ہے فوراً. فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن شریف کے اندر جو فا کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے فوراً, چو چرا, کوئی چہرے کے اوپر شکن بھی نہیں آئی, اور فوراً حکم کو فالو کر لیا. جیسا آپ نے کہا ویسا مان لیا بھائی, اور اسی وقت مان لیا. یہ فرشتوں کا امتحان ہوا کہ فرشتے عبادت کرتے کرتے, حکم کو فالو کرتے کرتے, اطاعت کو فالو کرتے کرتے ایک سطح پر پہنچ گئے. اب امتحان کہ اس حکم کو بھی مانتے ہو نہیں مانتے. حالانکہ یہ بڑا مشکل عمل تھا. فرشتوں کے ذہنوں کے اندر, دل کے اندر یہ تھی بات
کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں نور سے پیدا ہوا ہوں. آ سکتی تھی نہیں آ سکتی تھی یہ بات، لیکن اے اللہ تیرا حکم ہے، تیرے حکم کے اوپر چلنا ہے، چاہے ہم نور سے پیدا ہوں لیکن ہمارے لیے تو آپ کا حکم سب سے اہم ہے. ہم نے اس حکم کو فالو کرنا. تو فرشتوں نے فوراً سر تسلیم خم کر لیا اور فوراً سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کر دیا. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یا اللہ کے حکم کو سجدہ کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا ہے فرشتوں نے، بلکہ سجدہ کیا ہے اللہ کے حکم کو. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا میں جیسا حکم جس وقت چاہوں جیسا دے دوں فوراً فالو کرو، فوراً اطاعت کرو اور فوراً مان کر سر خم تسلیم کرو، جھکا دو اپنے سر کو. پھر اس کے بعد شیطان کا امتحان ہوا. اس نے بھی بڑی عبادتیں کی تھی نا، یا نہیں کی تھی؟ جاننے والا بھی بہت اور عبادت کرنے والا بھی بہت. شیطان کا جب امتحان ہو تو شیطان نے کیا فرمایا، کیا بولا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بھائی میں کیسے اس کو سجدہ کر لوں، کیسے سجدہ کر لوں؟ مجھے جو آپ نے بنایا ہے نا، اس کا اقرار کیا اس نے کہ بنانے والا کون ہے؟ آپ ہیں. مجھے جو آپ نے بنایا نا آگ سے بنایا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی کا درجہ نیچا ہوتا ہے، آگ کا درجہ اوپر ہوتا ہے. تو جس کا درجہ اوپر ہو وہ نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ میں تو نہیں مانتا اس بات کو، میں نہیں کروں گا اس کو سجدہ. فوراً انکار کر دیا، فوراً انکار کر دیا. یہ امتحان تھا شیطان کا جس میں وہ ناکام ہو گیا. حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو بھائی، ایک ہوتا ہے غلطی کر کے اس پر اڑنا اور ایک ہوتا ہے غلطی کر کے اس سے ڈرنا. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، اڑنے میں اور ڈرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. شیطان نے غلطی کی اور غلطی کر کے اڑ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیشہ کی ناکامی اس کے لیے لکھی. اور انسان نے غلطی کی اور غلطی کر کے فوراً ڈر گیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیشہ کی کامیابی اس کے لیے لکھ دی، ہمیشہ کی کامیابی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی اگر کوئی شخص 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے ایک دن کے اندر، 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے اور بار بار توبہ کر لیتا ہے اپنے اس گناہ کے اوپر، تو وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے گناہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اگر 70 مرتبہ وہ توبہ کر رہا ہے، 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معافی کرنے والا پائے گا وہ. لیکن اگر ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کرنے کے بعد اڑ جاتا ہے، اڑنا کیا ہے کہ بھائی جو میں نے کیا وہ صحیح کیا، بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اڑنا کہتے ہیں. جو میں نے کیا صحیح کیا. وہ ریزن پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ بھائی وہ غلطی کے اوپر تھا اس لیے میں اس کا کہنا کیسے مان سکتا تھا. تو یہاں پر کیا ہوا، شیطان اپنی غلطی کے اوپر اڑ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا. اور اسی واقعے کے اندر تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو کیا بتا رہی
کہ بھائی جو شخص غلطی کر کے اڑ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے کام سے دور کر دیتے ہیں، جو اڑا ہوا شخص ہوتا ہے. تو اب یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی خیر کے کاموں سے محروم کیا جائے، اس لیے ان کی بھی کانا پھوسی کرتا ہے. شیطان نے کیا کیا؟ ایسے ہی کیا نا. جب اس کو خیر کے کام سے دور کر دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے درخت سے کھانے سے منع کیا تھا، اسی درخت کے بارے میں فضائل بنائے، بیان کرنا شروع کر دیے اور بتانا شروع کر دیا کہ بھئی اس درخت کا پھل تم کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے. یہ فضائل بیان کیے، اور اس بیان کرنے کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، کیونکہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنا چاہتے تھے. لیکن یہ فضائل بیان کرنا کیوں تھا؟ کیونکہ اس کو خیر کے کام سے محروم کر دیا تھا. اب یہ چاہتا تھا جب میں محروم ہو گیا تو جس کی وجہ سے محروم ہوا ہوں اس کو بھی اس خیر کے کام سے نکالوں. لہذا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام نہیں کرتا، اللہ نے تو ایک تو کام دیا، اور جو کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی ہدایت کے فیصلے جو ہوئے ہوتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ بات، ہدایت کے فیصلے واپس لے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک صحابی تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری بیعت واپس لے لیجیے، میری بیعت واپس لے لیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تھے، یہ صحابی یوں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رخ کر لیا. یہ یہاں سے گھوم کر آیا، فرمایا یا رسول اللہ میری بیعت واپس لے لیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رخ کر لی، یہ سامنے سے آ گیا. فرمایا یا رسول اللہ میری بیعت واپس لے لیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں تو واپس کرنا چاہتا ہے اپنی بیعت کو؟ کیا ہو گیا تجھے؟ بولا نہیں یا رسول اللہ بس میری بیعت کو آپ واپس لے لیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، میں نے جو تجھ سے معاہدہ عہد کیا تھا تجھے اس عہد سے آزاد کیا، بیعت واپس لے. اور فرمایا سن لے غور سے کہ یہ جو مدینہ ہے نا یہ بھٹی کی طرح ہے، اس کے اندر سونے کو تپایا جاتا ہے اور سونا اپنا گند اس بھٹی سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. مدینہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، جو یہاں پر گند ہوتا ہے وہ نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ایک تو یہ چیز جو ابھارتی ہے نا ہمیں، یہ چیز کب قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ جب میرے اور آپ کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، کبر پیدا ہو جائے. کبر اس بات کے اوپر ابھارتا ہے، جیسے شیطان کو کبر نے ابھارا اور کبر نے ہی ابھار کر آج تک رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بات کے اوپر اڑا ہوا ہے. حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو ابو جہل پیچھے پیچھے آ گیا. ابو جہل نے کہا ان سے آ کر کہ بھائی
تیری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ اگر میرا بیٹا واپس نہیں آیا تو میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی اور کنگھی بھی نہیں کروں گی. دیکھ تیری ماں اگر کنگھی نہیں کرے گی تو جوئیں کے ذریعے سے اس کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے, خشکی کے ذریعے سے اس کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے, لہذا اپنی ماں کی تو فکر کر. وہ وہیں پر ہی کھڑی ہوئی, اور اگر وہ سائے کے اندر نہیں جائے گی تو دھوپ اس کو نقصان پہنچا دے گی, بیمار ہو جائے گی, مر جائے گی. اب جب یہ بات سنی تو فوراً مدینہ سے ہجرت کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئے, مدینے سے جانے کے لیے تیار ہو گئے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر, میں ابو جہل کے ساتھ واپس جا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو واپس مت جاؤ, واپس مت جاؤ. اگر تم واپس چلے گئے تو یہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, نقصان ہوگا, یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں. بولو نہیں میں تو یوں گیا اور بس ماں سے مل کر ماں کو سمجھا کر فوراً واپس آؤں گا, میں کوئی وہاں پر رکنے کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں. بولا میں بول رہا ہوں آپ کو کہ اگر تم گئے نا یہ واپس نہیں آنے دیں گے, بلکہ تمہیں دین اسلام سے بھی پھیر دیں گے, اس لیے تم مت جاؤ. بولا نہیں میرا وہاں پر کچھ مال ہے اس کو بھی لے کر آ جاؤں گا اور ماں سے بھی مل کر آ جاؤں گا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اگر ایسی بات ہے تو مال میں اپنا آدھا تجھے دیتا ہوں, تو مت جا. میں اپنا آدھا مال تجھے دیتا ہوں, تو مت جا خدا کے واسطے. بولا پھر ماں کا کیا کروں گا؟ فرمایا اے عیاش, اگر تیری ماں کو جوئیں کاٹیں گی نا, انسان ہے تو وہ کنگھی ضرور کرے گی, فکر نہیں کر. تیری ماں کو اگر جوئیں کاٹیں گی نا, انسان ہے وہ کنگھی ضرور کرے گی. اور ایسے ہی تیری ماں کو اگر دھوپ ستائے گی سائے میں ضرور چلی جائے گی, لہذا تو پرواہ نہیں کر. یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ تیری ماں نے قسم کھا لی, اب وہ دھوپ میں ہی کھڑی رہے گی, سائے میں نہیں جائے گی اور کنگھی کبھی نہیں کرے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس کی باتوں کے اندر مت آ. بولا نہیں میں کم از کم ماں کے پاس جا کر سمجھا کر تو آتا ہوں. اب سمجھانے کی غرض سے گئے, ابو جہل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بات مانتا ہی نہیں کسی بھی طریقے سے. فرمایا میری یہ تیز اونٹنی دوڑنے والی ہے, یہ لے جا, مجھے خدشہ ہے کہ تجھے نقصان پہنچائیں گے, اور اگر تجھے ایسا لگے راستے کے اندر تو اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر آ جائیے. یہ پکڑ نہیں سکتے اس اونٹنی کو, یہ اتنی تیز دوڑتی ہے, یہ اتنی تیز دوڑتی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوب سمجھایا اپنے طور پر. بعض ساتھی بھی ایسے ہی ہوتے نا, بہت سمجھایا جاتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. بہت سمجھایا جا رہا ہوتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اور حد الامکان جو کوشش کر سکتے ہیں سمجھانے کی جاتی ہے, لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں. ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا سمجھانے کی کوشش کی, خوب سمجھایا لیکن سمجھ میں نہیں آیا. اونٹنی تو لے لی انہوں نے. اب راستے میں ابو جہل نے بولا بھائی میری اونٹنی تو بڑی سست چل رہی ہے, ایسا کر تو مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کر لے. جیسے ہی انہوں نے اپنی اونٹنی کے اوپر سوار کیا اور جیسے ہی یہ اترے اونٹنی پر سوار کرنے کے لیے, اس کو فوراً 4-5 لوگوں نے اور ابو جہل نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا اور اتنا ستایا, اتنا تنگ کیا ان کے اوپر, اتنا ظلم کیا کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے. تنگ کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ صحابہ کرام کو دیکھا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لیا ہے, ہجرت کر کے آ گئے. اسلام سے مرتد ہو گئے.
پھر ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا، اس میں لکھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ پوری آیت صرف ایک آیت لکھ کر بھیج دی اور آگے پیچھے کچھ نہیں لکھا، یہ آیت لکھ کر بھیج دی۔ اب سمجھیے گا غور سے، اب ان کے ہاتھ میں خط آیا اور خط آنے کے بعد یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اس کو پڑھتے پڑھتے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ایک آیت لکھ کر بھیجی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ پھر واپس نیچے اترے پڑھتے پڑھتے یار کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس آیت کا مفہوم سمجھا دے، اے اللہ اس آیت کا مفہوم سمجھا دے۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو، فوراً واپس آ جاؤ، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں سارے گناہوں کو معاف۔ اسی وقت سواری کا بندوبست کیا۔ دیکھیں یہ کانسیپٹ کیا تھا صحابہ کرام کے دور میں، اس وقت لوگوں کے اندر کانسیپٹ یہ بن گیا تھا کہ جو شخص ایک دفعہ اسلام سے مرتد ہوتا ہے پھر جاتا ہے، واپس وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کانسیپٹ بنا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ذریعے سے اس کانسیپٹ کو توڑا ہے، اس کانسیپٹ کو توڑا ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ بھئی جو ایک دفعہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ تو اس کانسیپٹ کو توڑا اس آیت کے ذریعے، صرف ایک آیت میں انہوں نے فوراً سواری کا بندوبست کیا، سوار ہوئے اور فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں حاضر ہوئے، بولا بھائی تو نے کیا آیت لکھ کر بھیجی تھی؟ میں تو فوراً کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آتا ہے روایت کے اندر ہمیشہ اسلام کے اوپر ہی قائم رہے۔ اللہ